السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں نے کچھ دنوں سے واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور بہت سارے ٹی وی چینلز پر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کردار کشی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا۔ کئی دوستوں کی طرف سے میسیجز آئے اور مجھے یہ ریکویسٹ بھیجی کہ اس پر میں کچھ روشنی ڈالوں۔ اصل میں یہ ان لوگوں کی ایک چال ہے جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو اکسانا چاہتے ہیں کچھ غلط کام کی طرف، کچھ اشتعال انگیز اقدام کی طرف۔ آپ دیکھیں، لو جہاد سے لے کر مسلم عورتوں کی پکچر موڈیفائی کر کے دیوی کو پوجتے ہوئے دکھانا، فساد کروانے کے لیے گوشت کا پھینکنا، فسادیوں کو برقع پہنا کر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو برقع پہنا کر جو ہے کوئی غلط کارروائی کرنے کی طرف بھیجنا۔ گائے کا مسئلہ، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ، افضل خان اور شیواجی کا مسئلہ، اس طرح کے طرح کے مسائل اٹھا کر وہ اس بات پر مسلمانوں کو دھکیلنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کوئی ایسی کارروائی کر بیٹھے جس کے ذریعے سے اس کو دیش دروہی، ملک کا دشمن ثابت کیا جا سکے۔ ایسے موقع پر ان کا بہترین اور منہ توڑ جواب یہ ہے کہ کوئی فوری رد عمل غصے میں آ کر نہ کرے، اپنا خود کا لائحہ عمل بنائے۔ مثلا جس موضوع پر انہوں نے ہنگامہ آرائی کی ہے، اسی موضوع پر زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں۔ ان لوگوں نے گائے کا مدعا اٹھایا، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم گائے کے مسئلے پر ان کی کتابوں کے ریفرنسز اور حوالے ڈھونڈے کہ ان کی کتابوں میں گائے کی قربانی پر کتنی باتیں لکھی گئی ہے اور اس کی فضیلتیں کیا بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح انہوں نے جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر کہا تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے انصاف کے واقعات سامنے لائے۔ انہوں نے ابھی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بہت کچھ کہا، جبکہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نہ باہر سے آئے ہوئے حملہ میں سے ہے، نہ ہی وہ کوئی ظالم بادشاہ تھے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسی موضوع پر زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں اور لوگوں کو انفارم کریں اور بتائیں۔ ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ ٹیپو سلطان کو میر صادق نے دھوکہ دیا اور اس کے ذریعے سے جو ہے انگریز سے جا کے ملا، لیکن اصل میں آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے پنڈت پورنیا کا ہاتھ تھا، اور ویلسلے نے 1799 میں جو کورٹ کو لیٹر لکھا، اس کورٹ کے لیٹر کے اندر کلیئرلی مینشن کیا کہ عنقریب پنڈت پورنیا اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ بھارت کے اندر جب بھی کوئی تحریک، سیاسی انقلاب لانے کی کوشش کی گئی تو اس کو ختم کرنے میں انہی لوگوں کا ہاتھ رہا، چاہے وہ چھترپتی شیواجی مہاراج کو مارنے کا معاملہ ہو، افضل خان کو بھیجنے کا معاملہ ہو، ساتھ میں آدمی بھیجے وکیل بنا کے، بھاسکر راؤ کلکرنی۔ اسی طرح سمبھاجی مہاراج کو بری طرح سے سزا دینے کا معاملہ ہو، نہ اسلام میں ایسی سزا ہے، نہ ہی مغل دربار میں کبھی ایسی سزا دی گئی۔
لیکن ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سمبھاجی مہاراج یہ آپ کا قیدی نہیں، ہمارا قیدی ہے. اس نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنکھوں کا استعمال کیا، کان کا استعمال کیا، کان میں سیسا پلا کے ڈالا، آنکھوں کو سلاخوں سے سیکا اور پھر مارا. اسلامی سزا نہیں تھی، نہ ہی مغل دربار کی تھی، اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے شاہن شان بھی نہیں تھی. ان لوگوں نے تاریخ کو مسخ کیا. اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ جن مدوں پر وہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں، لو جہاد والا مسئلہ ہے، زیادہ سے زیادہ یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ اولیاء کرام نے کون سا اصولیاتی طریقہ اپنایا جس کے ذریعے سے یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہاں کی عورتوں نے اسلام قبول کیا یا یہاں کے مردوں نے اسلام قبول کیا. اس کو زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں. مسلم عورتوں کا فوٹو موڈیفائی کر کے دیویوں کو پوچھتے دکھانا اور یہ بتانا کہ گنگا جمنی تہذیب بھارت کی ایسی ہی ہے، یہ زبردستی کا معاملہ. اس معاملے کو اور عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ تعلیم سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے. تو میری اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ رد عمل اگر کرنا ہی ہے تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی حیات کو پڑھے، ان کے سائنٹیفک کارناموں کو پڑھے. راکٹ کے موجد، میزائل کے موجد وہی تھے. سب سے پہلے میزائل انہی کی حکومت میں بنا. ان کے انٹرنیشنل ریلیشنز کیا تھے، ان کے پولیٹیکل سٹیپس کیا تھے، یہ جاننے کی کوشش کرے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرے. اور زیادہ سے زیادہ ان کے کتابوں کو عام کرے، بچوں کو سمجھائے اور بالکل بھی مشتعل نہ ہو. کیونکہ مشتعل جیسے ہی مسلمان مشتعل ہوتے ہیں اس کو وہ پوری طرح سے ہائی لائٹ کر کے ان سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتے ہیں، ان غیر مسلموں کو مسلم دشمن بناتے ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں تھے. یعنی نان مسلم ہونا الگ چیز ہے، غیر مسلم ہونا، نان مسلم ہونا الگ چیز ہے، اور اینٹی مسلم ہونا الگ چیز ہے. یہ لوگ سوئے ہوئے نان مسلموں کو جگا کر اینٹی مسلم بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس کے ذریعے مسلمان پھر سامنے آ جاتا ہے. چاہے وہ دادری کا مسئلہ ہو، چاہے پھر کئی اور مسائل جو اس طرح کی حرکتیں ان تنظیموں کی طرف سے کی گئی، ان تمام تنظیموں کے پیچھے ان کا مقصد یہی تھا. لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے بہت ہی عقل مندی کا ثبوت دیا اور امید کرتا ہوں کہ اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہے گا. پھر ایک بار اپنی بات کو دہراتا ہوں، جذباتی رد عمل نہ کرے، اپنا لاہے عمل بنائے اور ان کو مجبور کرے کہ وہ اپنی نیتی بدل دے.